اسی طرح آپ یقین کریں، اگر آپ خود اعتمادی چاہتے ہیں نا، آپ خود اعتماد لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ اڑنے لگیں گے ہوا میں، آپ کو لگے گا یار اتنا کام، اتنا ہمت، اتنا حوصلہ یار میرے اندر بھی ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی پر ایک خوبصورت بیان ہے موٹیویٹ سے بھرا مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا، وہ آپ سماعت کریں۔ احساس کمتری کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری جو ہے اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس، ٹھیک ہے؟ احساس کمتری، کمپلیکس کے معنی کیا ہے؟ دبے ہوئے خیالات، اور انفیریورٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کمتر اور گھٹیا، یعنی اگر کسی کو اپنے بارے میں ہی عجیب سے کمتر ہونے کے خدشات اور خیالات آنے لگیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے، یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا، احساس کمتری حقیقت میں ایک موازنہ ہے۔ جب کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ اپنا جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے احساس برتری، میں امیر یہ غریب، میں خوبصورت اس کا رنگ سانولا، میں طاقتور یہ کمزور، میں عالم یہ جاہل۔ یہ بھی ایک موازنہ ہے، یہ بھی برا ہے، کیونکہ احساس برتری بندے کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے، حب جاہ کی طرف لے، یعنی بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ یہ والا کمپیریزن کرنے لگ جاتا ہے۔ اور احساس کمتری کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں جو ہے وہ امیر ہے تو میں غریب ہوں، فلاں زیادہ خوبصورت ہے میں نہیں ہوں، فلاں تو اتنا مشہور ہے مجھے جانتا کوئی نہیں۔ تو یہ احساس کمتری ہے، یہ بھی انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں کبھی بھی احساس کمتری کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ احساس کمتری کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو، یہ طاقت ہو، یہ اس کا انداز ہو کہ وہ بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیونکہ سیلف کانفیڈنس وہ چیز ہوتی ہے جو انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے۔ یعنی آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر دوڑائیں تو کئی لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنے طوفانوں سے اکیلا لڑ گیا، اتنی منزلیں اکیلا طے کر گیا، اور اب ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ اس کی ایک آواز کی اتنی ویلیو ہے کہ جناب ہل جاتی ہے دنیا۔ تو یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتے، اس کے پیچھے جو خود اعتمادی ہے، جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے۔ تو آج انشاءاللہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم حوصلہ افزائی کے بارے میں، خود اعتمادی کے بارے میں، سیلف کانفیڈنس کے بارے میں، یہ جو لوگ، اچھا سیلف کانفیڈنس کو تباہ کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لوگوں پر ٹونٹ کرنا ہے، طنز کرنا ہے، ان کے حوصلے توڑ دینے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، کہ ہم رہتے ایسے لوگوں کے سامنے ہیں یا سنتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہماری ہمت توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو کئی باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ کئی لوگ نہیں ہوتے، کسی کو کالا کہہ رہے ہوتے ہیں، لمبو کہہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام رکھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ اس کی اگر زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے تو اس کا نام حقلا رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا خطرناک، یہ گناہ، ایک تو گناہ ہے دل آزاری، اور وہ ایک بندے کے یوں سمجھیے کہ شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس میں کئی ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد کو برباد کر دیتے ہیں۔ تم نکمے ہو، تم نہیں پڑھ سکتے، تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، لکھ لو میری بات، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ نے تو جملہ کہہ دیا، اس کے سیلف کانفیڈنس کو شیک کر کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا آپ نے۔ یہ والدین بھی غلطی کرتے ہیں، ماں باپ، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بڑے ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے، تم نے نام ہی ڈبونا ہے ہمارا۔ اب پہلے سے اسے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد، اور یہ بچے بھی آپ کی اولاد کی مانند ہے نا، جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں یہ آپ کی اولاد ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ دیکھیں نا، آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا نگران بیان کر رہا ہے، اپنے استاد کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے استاد کی، وہ استاد کا کتنا بڑا سرمایہ ہے یہ۔ اس استاد نے وہ کام کیا کہ یہ بندہ کہاں پہنچ گیا۔ آج پوری دعوت اسلامی کی تنظیمی سب سے بڑی ذمہ داری پر بیٹھ کر کتنی بار نگران شورا نے اپنے استاد کی بات کی، نام لیا، دعا کی۔ یہ استاد کا سرمایہ نہیں ہے، حاصل ہے اس کی زندگی کا، کہ وہ دنیا میں نہیں ہے آج، مگر ہم ان کے گن کیوں گا رہے ہیں کہ اس استاد نے وہ کام کر دکھایا، اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہمیں۔ یہی مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات فرماتے تھے، ہمیں نہیں پتا جس کو آج ہم پڑھا رہے ہیں کل کا وہ مفتی اعظم بن جائے۔ تو آپ کو نہیں پتا جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے کل اس نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو ایسی پیاری اس کی کہتے ہیں نا شخصیت بنا دو کہ وہ دنیا میں کہیں بھی پہنچے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے، آپ کی نیک نامی کا بھی باعث بنے۔ تو شخصیت ڈیمیج کرنے والے کبھی مت بنے،
خود بھی نہ بنے اور ایسے لوگوں میں بھی نہ بیٹھیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ خود ہی ایسے ہوتے ہیں, خود تو کچھ بن نہیں سکے, کسی کو بننے بھی نہیں دینا ہے, پیٹھ بھی نہیں تھپکتے, آگے بھی نہیں بڑھاتے. نہیں, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی ایک مسکراہٹ, ایک حوصلہ, بیٹا تم کر لو گے, آپ کر لیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں آگے جائیں گے. یہ 2-3 جملے جو ہوتے ہیں نا بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان, آپ کی والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ میرا بیٹا سردار بنے گا, میرا بیٹا سردار بنے گا. سبحان اللہ, نام سردار تھا, اللہ نے محدث اعظم پاکستان بنا دیا. یہ حوصلہ افزائی جو ہے نا, یہ بوسٹنگ, یہ انسان کو کھڑا کر دیتی ہے. تو آپ نے خود پہلے تو دوسروں کو حوصلے بڑھانے والا بنے. کہتے ہیں نا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جیسی کرو گے ویسی بھرو. آپ کسی کو حوصلہ دینے والے بنے, آپ کو بھی حوصلہ دینے والے آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں لوگ میرا حوصلہ ہی توڑ رہے ہیں, میری ہمت ہی کوئی نہیں بڑھاتا, میں جب آگے بڑھتا ہوں کوئی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. چیک کریں, آپ کا بھی تو یہی کام نہیں ہے. آپ اچھا بن جائیں, آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اچھا, کبھی بھی یہ مت سمجھا کریں کہ کوئی آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. میں نے ایک بار شاید اسی تربیتی اجتماع میں, کسی تربیتی اجتماع میں ایک پریکٹیکل بھی کر کے بتایا تھا کہ کسی کا ہاتھ اٹھاؤ تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر ہی ہوتا ہے, آپ بھی اونچا ہوتے ہیں, اور کسی کو دباؤ تو آپ خود بھی نیچا ہوتے ہیں. کبھی نہ سوچیں کہ یار اگر کل میرا یہ نگران بڑھ گیا, یہ آگے ہو گیا, یہ مشہور مبلغ بن گیا, یہ مشہور نعت خواں, کوئی کسی کی عزت نہیں لے سکتا ہے. اللہ نے سب کا مقام رکھا ہے. یہ سمندر ہے, سمندر میں مچھلی کو تیرنے کے لیے راستہ نہیں ڈھونڈنا پڑتا, ہر مچھلی کا اس کے پاس جگہ ہی جگہ ہے. ہمیں لوگ, ہم سمجھ رہے ہوتے یہ بندہ ہٹے گا نا تو میں آگے بڑھوں گا, یہ پیچھے ہوگا تو میں آگے بڑھوں گا. یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ دوسروں کو آگے بڑھنے دیں, حوصلہ افزائی کریں. جو سب کا اچھا سوچتا ہے اللہ اس کا اچھا کر دیتا ہے. تو بہرحال ہمیں خود بھی ایسا نہیں بننا کہ کسی کی دل آزاری کریں, اور نہ ایسے لوگوں سے ہمیں تعلق رکھنا ہے جو ہمارا حوصلہ پست کرتے ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. ہمیں کسی پر ہنسنا نہیں ہے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذی. مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے, نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے, نہ مذاق مسخری کرنے والا ہوتا ہے. اب ہم غور کریں, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی اور زبان پر طنز, ہوتے ہیں کچھ ایسے اسلام بھائی. آپ بلیو کریں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مجھے بھی تجربہ ہے. کچھ لوگوں سے ملنے کو جی نہیں چاہتا کہ یار جب ملیں گے نا کوئی تانا, کوئی طنز ضرور کریں گے, کوئی تنقید ضرور کریں گے. ان کے پاس حوصلہ افزائی نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, 1 گھنٹہ بیان کر لیں, اس میں ایک جملہ پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. آپ 1 گھنٹے کا مشورہ کریں, اس میں وہ ایک جملہ, ایک مسکراہٹ نہیں دی فلاں, مطلب ایوری ٹائم ان کے پاس کوئی طنز ہی ہوگا. اچھا, وہ جو طنز کرنے والا وہ سمجھتا ہے میری اہمیت ہے. آپ کی اہمیت نہیں, آپ اپنی اہمیت کھو رہے ہیں. خوشبو, جو کئی بار نگران شورا نے بیان میں بات کہی ہے نا کہ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے, پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے. یار ہم انسان ہیں, خطائیں ہیں ہمارے اندر, مگر خوبیاں بھی تو ہیں نا. آپ دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. لوگ مسکرائیں گے, لوگوں کی ہمت بڑھے گی, لوگ آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھیں گے. یار یہ میرا نگران ہے, اس نے مجھے آگے بڑھایا تھا, یہ میرا ذمہ دار ہے, اس نے میری حوصلہ افزائی کی تھی. وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ یاد رکھیے. جو مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے نا, پازیٹیو تھنکنگ, حوصلہ افزائی کرنے والا, اس کی ذات سے ریفلیکشن نکلتی ہے. اب تو سائنس کہتی ہے کہ انسان سے کچھ شعائیں, کچھ برقی رو ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ ریز نکلتی ہیں. پازیٹیو آدمی سے پازیٹیو ریز نکلتی ہیں, اور اس سے ماحول پازیٹیو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی کسی, اچھا یہ اتنا شاندار, یہ سائنس اب سمجھی ہے, ہم نے تو حدیثوں سے, روایتوں سے سمجھا ہے کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے. آپ عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, مدینے کی بات شروع ہو جائے, کوئی اچھی نعت پڑھے اور بندہ رونا شروع کر دے. باقی لوگ کیا ہوتا ہے, رونا شروع کر دیتے ہیں نا. خوف خدا والے کی صحبت میں بیٹھیں, آپ کو ریفلیکشن فیل ہوگا کہ یار یہ ماحول ہی خوف خدا والا بنتا جا رہا ہے. با حیا کی صحبت میں بیٹھیں, آپ کے اندر حیا, آپ کے اندر بڑا شرم و حیا والی باتیں ہونا شروع. کیوں؟ یہ ریفلیکشنز ہیں. سائنس اب کہتی ہے کہ جناب انسان سے ریفلیکشنز نکلتے ہیں, انسان سے مثبت ویز نکلتی ہیں. بالکل اسی طرح نیگیٹو ویوز بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو وائبز. اب وائبز کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے یار پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, آپ کے اندر سے پازیٹیو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں. یہ شخصیت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آپ یقین کریں, اگر آپ خود اعتمادی چاہتے ہیں نا, آپ خود اعتماد لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ اڑنے لگیں گے ہوا میں.
آپ کو لگے گا یار اتنا کام، اتنا ہمت، اتنا حوصلہ یار میرے اندر بھی ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اتنے احساس کمتری کا شکار، اتنے ڈی مورلائز ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو بھی ڈی مورلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے، یار میں نے ایک بڑا پلان سوچا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں یہ بھی کروں گا، دعوت اسلامی کے لیے یہ کروں گا، اپنے شہر کے لیے یہ کروں گا. یار بیٹھ بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا یار، چھوڑو نا یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا ایک جملہ آپ کی ساری جو حوصلہ آپ کا اس نے پلک نکال دیا. کیوں بیٹھنا ہے ایسے لوگوں کے پاس؟ آپ ایسوں کے پاس جائیں جن کو دیکھ کر آپ کا حوصلہ، آپ کو چارجنگ فیل ہوتی ہے کہ یار سبحان اللہ ہے، یہ بھی تو وہی ہے، یہ بھی مطلب اتنی، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں، میرے پاس بھی 24 گھنٹے بھی، یہ بھی اردو بولتا ہے، میں بھی اردو بولتا ہوں، یہ بھی دعوت اسلامی والا، میں بھی دعوت اسلامی والا. ایسا کچھ خاص نہیں ہے اس بندے میں، مگر حوصلہ ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، اور وہ کر دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک جملہ کہ جو کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. ہاں بس پہلے پازیٹیو سوچنا شروع کریں، مثبت سوچ رکھیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے رب عز و جل نے کیا شاندار ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا. ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا. اور سبحان اللہ، تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت کیا فرمایا مفتی صاحب نے، اللہ پاک نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم اٹھا کر ذکر کر کے فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو اچھی شکل میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی ہے، دونوں ہاتھ برابر ہیں، چھوٹا بڑا نہیں ہے. پیر اگر چھوٹا بڑا 6 انچ بھی ہوتا نا ہم یوں چلتے ہیں، پیر بھی سیدھے، ہاتھ بھی سیدھے، پورا تناسب. فرمایا جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا. جانور کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ جھکے ہوئے جانور، ہم کھڑے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں، ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا. اس سے علم، فہم، عقل، تمیز، باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا. اتنا کچھ مجھے رب نے دیا، اور میں جناب خود ہی خود احساس کمتری کی ڈبکیاں لگا رہا ہوں. نہیں، احساس کمتری نہیں آنے دے اپنے اندر. اللہ کریم نے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، جب ہم اشرف المخلوقات ہیں نا تو اٹ مینز ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے. جیسے ابھی نگران شورا نے بھی سمجھایا تھا کہ ہر طالب علم ذہین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے درجے میں ذہین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور ذہانت ہے، کوئی اور اسپیشلٹی ہے. تو ہمیں یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ الحمدللہ میں اشرف المخلوقات سے ہوں، اللہ نے بہترین صورت میں بنایا ہے، مجھے حوصلہ شکنی کی طرف نہیں جانا ہے. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جب بندہ جو ہے اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حوصلہ توڑتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی کس طرح تربیت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند رتبہ صحابی ہیں. آپ کی پنڈلیاں کچھ دبلی پتلی سی تھیں. ایک بار آپ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ہوا چلی تو کپڑا ہٹ گیا آپ کے پاجامہ شریف سے یا تہبند شریف سے، تو آپ کی پنڈلیاں نظر آئیں. تو کچھ لوگوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. مذاق اڑانے والوں کو ڈسکریج کیا اور ان کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں حوصلہ توڑنے والا نہیں، حوصلہ بڑھانے والا بننا ہے. اور سبحان اللہ، اب آتے ہیں کہ احساس کمتری، انشاءاللہ اس میں آتا ہوں. پہلے میں ذرا خود اعتمادی پر کچھ بات کر لوں. منقول ہے کہ مصر والی مصر ابن طولون یہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. ایک دن اس کا جو لڑکا عباس تھا ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا. ایک غلام ہاتھ میں موسیقی کا آلہ لیے اس کے ہمراہ تھا. اب اس نیک شخص نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ موسیقی بھی ہے تو ایک عورت بھی ہے اور سارے معاملات ہیں، تو اس نے بے قرار ہو کر غلام سے وہ ستار لیا اور وہ توڑ دیا. ظالم بادشاہ کو جب شکایت ملی تو اس مبلغ کو بلایا گیا. اس نے کہا تم نے سارنگی توڑ دی؟ کہا ہاں میں نے توڑی ہے. کیا تم جانتے ہو وہ بندہ کون تھا؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کا بیٹا تھا. تو ابن طولون نے کہا تم نے میرے اعزاز کا خیال بھی نہیں رکھا. وہ نیک شخص اس روبے شاہی کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائے اور بھرپور خود اعتمادی سے دعوت، نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کو کرتے ہوئے دیکھوں اور آپ کے اعزاز کے خوف سے خاموش ہو جاؤں؟
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب ظالم بادشاہ نے یہ قرآن کی آیت سنی، حدیث پاک سنی، تو اس نے متاثر ہو کر اجازت دی کہ حضور اب آپ ایک کام کریں، میرے شہر کے اندر جو بھی خلاف شرع بات دیکھیں آپ جناب اس کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں۔ خود اعتمادی، حق بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کون نہیں جانتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدائے اسلام تھا تو کیا ہوا تھا؟ اہل قریش نے اتنی مخالفت کی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ اب میں اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے تم دعوت اسلام چھوڑ دو۔ پیارے آقا نے وہ کیا جواب، خود اعتمادی کا آپ دیکھیں کیا شاندار مظاہرہ تھا۔ فرمایا چچا خدا کی قسم اگر اہل قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا، خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ سوچ تھی نا، اپروچ تھی، حوصلہ تھا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا اسلام کو۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، خود اعتمادی بڑے کام کرواتی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ احسان پاک و ہند والوں پر، آپ جب آئے تھے تو ہندوستان میں ویلکم تو نہیں کیا گیا تھا، ریڈ کارپٹ تو نہیں بچھایا گیا تھا، بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے، اونٹ بھی اٹھا دیا آپ کے لوگوں کو بھی اٹھا دیا۔ آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، خود اعتمادی تھی، استقامت تھی۔ رزلٹ کیا ملا؟ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ آج پاک و ہند میں جو اسلام ہے بڑا احسان ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو خود اعتمادی سے بڑے بڑے نتائج ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور آپ اتنی خود اعتمادی سے بیان کرتے ہیں، اتنی خود اعتمادی سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے دن سے بیان کرتا تھا تو میرا ایسا ہی سیلف کانفیڈنس تھا، ہاں مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ امیر رسول فرماتے ہیں بڑے بڑی شخصیات سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے بھی ٹینشن ہوتی تھی، مگر آہستہ 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 کہتے ہیں نا پریکٹس میک مینس پرفیکٹ، پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے مبلغ ہوں گے جو آج شاندار بیان کرتے ہوں گے، مگر کیا پہلا بیان یاد نہیں ہے؟ پہلا درس یاد نہیں ہے؟ ہم سب کے ٹانگیں بھی جو ہے وہ کانپ رہی تھیں اور گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور پسینہ بھی ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا اور الفاظ بھی منہ سے نہیں نکل رہے تھے، ہم سب اس اسٹیج سے گزرے ہیں۔ مگر کون آگے بڑھ گیا؟ جس سے ہمت نہیں آ رہی، راستے سے چھوڑ کے بھاگ نہیں گیا، یار مجھ سے نہیں ہوگا، واقعی اس سے نہیں ہوا نا۔ ایسے کئی مبلغ ہوں گے، ایسے کئی درس دینے والے ہوں گے جو آگے بڑھے، اور جو یہ ٹینشن آئی نا کہ یار یہ پبلک کو سامنے بیان کیسے ہوگا، شرم آتی ہے، کیا ہوا، چھوڑ کے چلے گئے، ان سے نہیں ہوا نا۔ میں نے یہ کہا تھا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اور جو لگے رہے ہو جائے گا ہو جائے گا۔ آج اللہ نے کیسے کیسے بیان کرنے والے ہیرے دعوت اسلامی کو دے دیا، اب لاکھوں کے سامنے انہیں بٹھا دیں۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں خود اعتمادی جو پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، وہ ہے پازیٹیو اپروچ۔ آلویز پازیٹیو سوچا کریں، نیگیٹو نہیں، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آگے کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اتنا آگے کے مائنس پوائنٹ لے آئیں گے، یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ یار شادی ہوگی تو جناب اس کے بعد بیوی بیمار بھی ہوگی تو ہاسپٹل بھی لے جانا پڑے گا، تو بچہ ہوگا تو بچہ بھی بیمار ہوگا تو اس کو بھی، بھائی بیوی بیمار ہی ہوگی کیوں سوچتے ہو؟ وہ اتنی بڑی راحت لے کر آئے گی وہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ بچہ پیدا ہو کے ہاسپٹل جائے گا یہ کیوں سوچتے ہو؟ بچہ پیدا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، عالم و حافظ، پازیٹیو سائڈ کیوں نہیں سوچ رہے؟ کچھ لوگ اسی طرح سوچ کر ہی اپنی صحیح چیزیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، نہیں یار اس میں بڑا نقصان ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں بڑے کام کرنے ہیں تو پہلے بڑا سوچنا ہوگا۔ کہتے ہیں نا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، شاعر مشرق کیا کہتے ہیں؟ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بڑا کام کرنا ہے نا تو پھر بڑا سوچنا ہوگا، رسک لینے ہوں گے، ہمت کرنی ہوگی۔ آپ کو جہاں ہیں وہیں رہنا ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو اپنے اندر آپ ویژن بڑا کریں، سوچ بڑی کریں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ اشعار ہمیں پکار کر کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوچنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں نا، مجھے پیچھے وہ بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آئیں گے۔
کیوں کہ وہ نیچے بیٹھے, ان کی نگاہ کی جو پروازیں اتنی ہیں, میں تھوڑا اونچا بیٹھا ہوں, مجھے پیچھے تک نظر آ رہا ہے, میں فیضان مدینہ کی چھت پہ بیٹھ جاؤں, مجھے آس پاس کا محلہ بھی نظر آنے لگ جائے گا. جتنی سوچ اوپر لے جائیں گے اتنی دور تک نظر جائے گی, اتنی سوچ کی انشاءاللہ وسعت اور آپ کی نگاہ کی وسعت بڑھے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ پازیٹیو اپروچ, ہر وقت گلے شکوے یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. اچھا سوچیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے نتیجے ملیں گے. پازیٹیو کہتے ہیں نا, حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. اچھا سوچیں, سب کے لیے اچھا. اچھا, کسی کی کامیابی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ اصل میں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, انسان کی جو آگے بڑھنے میں, خود اعتمادی حاصل ہونے میں, کامیابی میں بڑی رکاوٹ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اٹکا کر رکھتا ہے. کسی کے جناب باڈی سے رسی بندھی ہوئی اور 5-6 کلو سے وہ رسی اٹکی ہوئی ہو, تو وہ دوڑنا چاہے گا پھر بھی نہیں دوڑ سکے گا نا, وہ رسیاں کھینچیں گی اسے. تو کسی کے ساتھ حسد کا کنڈا لگایا ہوا ہے, کسی کے ساتھ بدگمانی کا کنڈا لگایا ہوا ہے, کسی کی کامیابی سے جناب جلن ہے اس کا کنڈا لگایا ہوا ہے, کسی سے انتقام لینا ہے اس کی پلاننگ کا کنڈا لگایا ہوا ہے. تو آپ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے, آپ چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوتا. بڑا ویژن جس کا ہو نا, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھاتا ہی نہیں اپنے کو کہ یار میں اپنی ساری انرجی اگر اس مسئلے پہ لگا دوں گا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا. تو اپنی زندگی کو ان تمام جو یہ, اور ماشاءاللہ اگر ہم دین کے طالب علم ہیں تو یہ باتیں تو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں, ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں کہ یہ وہ برے اعمال ہیں جو دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ محبت الہی کا نور بھی آئے گا, عشق رسول کا سرور بھی آئے گا. تو اپنے دل کو ان رذائل سے پاک کریں, باطنی بیماریوں سے پاک کریں. آپ پازیٹیو ہو جائیں گے, آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا. خود اعتمادی میں اضافے کا ایک اور طریقہ وہ ہے خوش اخلاق بن جائیں. جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں اس کے اعتماد بھی اچھا ہو جائے گا. جب وہ مسکرا کر ملنے والا ہوگا, دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا, عاجزی انکساری کا پیکر ہوگا, پھر زمانہ اسے لاکھ برا کہے, وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت سے خود اعتمادی آ جاتی ہے. آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ خود اعتمادی کا شکار, خود اعتمادی ان کے اندر نہ ہو, وہ احساس کمتری میں نہیں جاتے. کیونکہ اخلاق ہے نا, یہ مقناطیس ہے. آپ جتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے, جب لوگ قریب آئیں گے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کو یہی تو چاہیے نا کہ لوگ آپ کی بات سنیں. تو اخلاق بیسیکلی اٹریکٹ کرتا ہے. اور پھر چاہے برا چاہنے والے کچھ بھی برا سوچیں, پھر جس کا حوصلہ بلند ہونا اس کو ان کی برائیوں سے اثر نہیں پڑتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 2 باتیں ہو گئیں. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں جو یہ لوگوں کی مخالفت ہیں, آپ نے پہلے اپنا ایک مقصد طے کر لیا, اب اس کے بعد اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں. مخالفت ہوگی, اور یاد رکھیے گا جتنا آگے جائیں گے نا آپ اتنا مخالفت بڑھے گی. نگران شورا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایک بار آپ بیٹھے تھے تو بنگلہ دیش ہمارے رکن شورا علی بھائی گئے, تو علی بھائی نے وہاں سے کچھ دنوں بعد نگران شورا کو میسج کیا کہ حضرت مخالفت بہت بڑھ گئی ہے, ہمارے بارے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, پہلے نہیں ہوتی تھی. تو نگران شورا نے ان کو تو تھوڑا سا تسلی دی. فون رکھنے کے بعد پتہ ہے ہمیں کیا کہا, جو ذمہ داران ساتھ تھے, کہا اب بنگلہ دیش میں کام شروع ہو گیا ہے. بات آئی سمجھ؟ مخالفت سے ڈرنا او ہو بڑا مسئلہ ہو گیا, نہیں, کام شروع ہوا ہے. بھئی کام نہیں تھا تو مخالفت کیسی؟ جب آپ کام کرتے ہیں نا, یاد رکھیے گا, تو آپ کسی نہ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے؟ ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے آخری نبی کہتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ مسجدیں بنائی چلے جا رہے ہیں, رکی نہیں رہے تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم, وہ سارے خاموش بیٹھیں گے. کچھ نہ کچھ نیا لے کر آئیں گے, کچھ نہ کچھ باتیں لے کر آئیں گے کہ آپ اپنے کوس سے ہٹیں, آپ اپنے مقصد سے ہٹیں. ان کی چاہت ہی یہی ہے کہ یار یہ کسی طرح کاروان رکے تو صحیح ہے, چلی جا رہا ہے, سنتے ہی نہیں ہماری, جواب بھی نہیں دیتے ہم کو. ہاں, یہ سب سے بڑا مخالف کو جواب یہ ہے کہ آپ اس کو جواب ہی نہ دیں. وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بول رہا ہوں, ان کی ماتھے پر جو نہیں رینگ رہی, یہ چلی جا رہے ہیں, یہ ماتھے پر شکن نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہی وہ امیر اہل سنت کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھنا. اگر آپ اس مخالفت کو دیکھ کر کنفیوز ہوتے رہیں گے نا, تو وہی تو وہ چاہتا تھا, اس کے پاس تو کام نہیں تھا, آپ کے پاس کام تھا, آپ کام سے ہٹ گئے. اچھا, اسی بڑی مخالفت کو آپ اپنے ادارے میں لے آئیے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی مخالفت کرنے والا ہو. انسان ہے, شیطان ہے, اس کے اندر بھی حسد ڈال سکتا ہے. آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کی مجلس میں ہو جاتا ہوگا, مگر آپ نے اپنی توجہ اپنے کام پر رکھنی ہے. بڑی پیاری بات ایک بار مفتی قاسم صاحب نے فرمائی تھی کہ آپ جب گلی سے نکلتے ہیں اور کتا بھونکتا ہے
آپ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں؟ آپ رکیں گے تو زیادہ بھونکے گا. کیا آپ کتے کو بھونکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ آہستہ 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 اپنی گلی پار کر لیتے ہیں. بالکل مخالفت کرنے والوں کو یہی جواب ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم اپنا کام. ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں اور بات سمجھ آ جائے گی. ہوا یہ تھا کہ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف کہیں جا رہا تھا، راستہ بھول گیا، کئی دن تک سفر کرتا رہا. قافلے میں سے بھی کئی لوگ اب مایوس ہو گئے کہ راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. وہی والی بات، ہمت ہارنے لگ گئے. ہم لگتا ہے پہنچیں گے نہیں، ہم سارے مارے جائیں گے، اب جناب ہمیں گھر پہنچے گے نہیں، اب تو لگتا ہے موت ہی آ جائے گی. اب کسی نے بڑی مشکل سے کہا، یار بندہ ملا کہ ادھر جاؤ، ادھر سے راستہ مل جائے. چلتے چلتے پیاسے بھوک میں پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑی دیوار سامنے، راستہ وہاں سے بھی بند. اب پھر مایوسی کی کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی، مگر کچھ نوجوان بڑے حوصلے والے تھے، کہا نہیں ہم دیوار چڑھیں گے. ارے بھائی نہیں چڑھ سکو گے، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے. انہوں نے کہا ویسے ہی راستہ نہیں مل رہا، ہم چڑھ جائیں گے. اللہ کا نام لیا اور وہ دیوار پہ چڑھنے لگے. یہ پیچھے سے چیخے مارے، بھائی آ جاؤ نیچے، کچھ نہیں ہوگا، گر جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی. چڑھتے رہے، آواز بڑھ، جتنا اوپر گئے اتنی آوازیں بڑھ گئیں. ایک ایک کر کے سارے نوجوان تھک ہار کر نیچے آ گئے. ایک نوجوان نے رکا ہی نہیں، وہ چڑھ گیا اوپر. چڑھنے کے بعد اس نے اوپر سے رسی پھینکی اور سب کو اس نے اپنے پاس لے لیا. جب سب خیریت سے پہنچ گئے نا، بولے یار تمہارے اندر ایسا جذبہ کیسے آیا؟ پتہ چلا اس بندے کے کان ہی نہیں تھے، وہ بہرا تھا. وہ بعد میں اشاروں سے سمجھا رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو. ارے اچھا اس نے ہماری چیخیں ہی نہیں سنی تھی، جب ہی پہنچ گیا. اگر یہ بھی ہماری حوصلہ شکنی والی آوازیں سن لیتا تو یہ بھی دیوار سے نیچے آ جاتا اور ہم سارے ہی مارے جاتے. مگر چونکہ یہ بھی بہرا تھا، اس کی سماعت ہی نہیں تھی، اس نے مخالفت سنی ہی نہیں اور اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو حوصلہ بڑھانا ہے، اگر بڑا کام کرنا ہے تو مخالفت کے لیے تیار رہیے. ہمت میں رہیے. آپ ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے جب آپ یہ مطمئن ہے نا کہ میرا کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، تنظیم کے خلاف نہیں ہے، میری تنظیم میرے ساتھ ہے. ارے پھر تو کری جاؤ یار. یا رسول اللہ کہنے سے تکلیف کسی کو ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے رضا کا وہ شعر یاد کر لینا، دل آدھا پہ رضا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. تو انشاءاللہ اپنا کام پازیٹیو وے میں، مخالفت کا جواب دینے میں، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے دینے میں. ہم اپنی عزت کیوں خراب کریں؟ اگر کوئی گالی دے رہا تو ہم گالی دیں گے اس کو؟ نہیں. خوش اخلاق رہیں، ہمت میں رہیں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں. اور جیسے میں نے کہا، اچھا پھر کامیاب لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فرق ہوگا. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، پھر انشاءاللہ میں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کہ خود اعتمادی اگر آپ کو حاصل کرنی ہے نا اور احساس کمتری سے نکلنا ہے، آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ایکچولی ناشکری جو ہے نا، یہ بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ ناشکری ہو جاتی ہے، یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. تو یہ جب سوچ آ جاتی ہے نا تو پھر انسان احساس کمتری میں آ جاتا ہے. آپ ہر حال میں اللہ کا شکر. پڑھے تو صحیح بزرگان دین کو. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ساز و سامان، گھر کا ساز و سامان ملا کے 6 چیزیں تھیں. ایک چٹائی تھی، ایک مٹکا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک موٹا اونی کپڑا تھا، اسی پر نماز پڑھتی تھی، اسی پر آرام کرتی تھی، اور تقریباً 2 گز لمبی بانس کی ایک کھوٹی تھی جس پر کفن لٹکا ہوا رہتا تھا، بس. تو ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس تشریف لائے. آپ کی غربت دیکھی، تنگ حالی دیکھی، تو کہا کہ اے ام عمرو، میں آپ کی بڑی قابل رحم حالت دیکھ رہا ہوں. آپ اپنے فلاں پڑوسی کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے، تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں ہے. اسلام وہ مالداری ہے جس کے ساتھ محتاجی نہیں ہے. اسلام وہ محبت ہے جس کے ساتھ وحشت نہیں ہے. اللہ کی قسم، دنیا کے حقیقی مالک سے بھی دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں، تو دنیا کا جو مالک نہیں یعنی مالدار لوگ، ان سے دنیا کیسے مانگوں؟ میں اللہ سے دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں. یہ وہ توکل اور یہ وہ اللہ کا شکر ہر حال میں. آپ یقین کریں، اگر میں اور آپ، ہم میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اسلام سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ بولنا دیا، سوچنا دیا، دیکھنا دیا، ہاتھ سلامت، پیر سلامت. جائیں نا کبھی کسی ہاسپٹل کے وارڈ کے اندر اور جا کر دیکھیں لوگ کیسی جوان بچے، نوجوان کیسی بیمار، چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لے کر آتے ہیں، دل میں سوراخ ہے.
اللہ نے ہمیں سلامت رکھا، اگر ہمارے گھر والے سلامت ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں اربوں پتی لوگوں کو جانتا ہوں کہتے سارے پیسے لے لو بیماری چلی جائے کسی طرح، وہ بیماری نہیں ہے آپ کو، تو بتاؤ آپ امیر ہوئے یا وہ امیر ہوا. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بار بتایا تھا، ہمارے بہت اچھے دعوت اسلامی کے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بیمار تھے، انہوں نے مجھے بلایا. اربوں پتی، کروڑ پتی نہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، پیسے جتنے بولو خرچ کریں، اپنے والد سے محبت بھی دیوانہ وار وہ کرتے. تو میں گیا تو پتا چلا ابو پر فالج کا اٹیک ہوا تھا. تو میں نے کہا اچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ کہتے فالج کے بعد سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ایک فنکشن جو ہے نا باڈی کا وہ شروع نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ فنکشن کیا ہے؟ کہتے زبان پر لقمہ رکھ دینا یا پانی کا گھونٹ رکھ دیں. اچھا ذرا میرے ساتھ پریکٹیکل کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا، شاید نئی بات پتہ چلے گی. پانی یا لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پش کرتے ہیں نا، تب یہ حلق سے نیچے جاتا ہے. تھوڑا سا کیجئے، کس طرح کرتے ہیں؟ تھوک اتارتے ہیں نا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اندر سے اس کو پش کر رہے ہیں کہ وہ گلے سے نیچے اتر جائے. یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ یہ دماغ جو ہے ہمارے اس پارٹ آف دا باڈی کو آرڈر دیتا ہے کہ کھانا پانی یا تھوک منہ میں ہے، اس کو گلے سے نیچے اتارو. ٹھیک ہے، کا سب چل رہا ہے، یہ فنکشن رک گیا ہے. منہ میں نوالا رکھتے اندر نہیں جا رہا، پانی ڈالتے پانی اندر نہیں جا رہا. میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ کہہ رہا دماغ. اچھا یہ بھی شاید آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ دماغ. باڈی پوری سائنس نے سمجھ لی ہے، اب تک دماغ سمجھ نہیں آیا. آپ دیکھیں جس کو بھی دماغ کی چوٹ لگے گی نا، ڈاکٹر کہیں گے چھوڑ دیں اس کو، کھولتے نہیں ہیں. اگر بلڈ ہے تو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جوڑتے نہیں ہیں تاروں کو، جو چھوٹے چھوٹے تارے ہیں، چھوڑ دیں، یہ خود ہی ٹھیک ہوگا. کچھ لوگ 2 6 4 مہینے بے ہوش ہو کر واپس آتے ہیں، اور کچھ واپس نہیں آتے. جن کو دماغ کی چوٹ لگے بے ہوش ہو جائیں، ڈاکٹر اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. آج بھی اتنی ترقی کے بعد بلڈ ہے تو وہ نکال لیتے ہیں، کلوٹنگ نکال لیتے ہیں، باقی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا دماغ کی چوٹ پہ ہاتھ رک گیا، ہاتھ موو نہیں کر رہا، آنکھیں موو نہیں کر رہی، زبان چلی گئی، یادداشت چلی گئی، پیر موو. کیوں؟ اسی دماغ سے باڈی کا ایک ایک پارٹ چل رہا ہے. یہ سی پی یو ہے، آپ کو اور آسان آپ کی زبان میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے تار ہیں جو ڈاکٹروں کو نہیں پتا. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ ریکور کرے گا. تو میں نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہہ رہے ہم نے دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یا تو وہ پارٹ آف دا برین خود ہی ٹھیک ہو کر آرڈر دے گا اس کو، یا تھوڑے دنوں کے بعد دماغ کا دوسرا حصہ، یعنی وہ دماغ آرڈر دے گا اپنے دوسرے پارٹ کو کہ تم یہ کام نہیں کر پاتے، اب تم نے یہ کام شروع کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ دماغ کچھ بھی نہ کرے اور یہ بندہ زندگی بھر ایسا رہے گا. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب سوچو یار، جب جب میں پانی پیوں اور کھانا کھاؤں صرف مجھے یہ یاد آ جائے کہ جو لقمہ اندر جا رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، وہ 50 کروڑ روپے خرچ کر دیتے اگر ان کے والد کا یہ علاج ہو جاتا. آپ کو 50 کروڑ کے بدلے چیز ملی ہوئی ہے، شکر نہیں بنتا. یہ تو میں نے ایک بات بتائی ہے یار، آنکھیں کان. ہاں جس دن آپ شکر گزار بن گئے نا، آئے ہائے، آپ کی اعتماد کا لیول دیکھو کدھر پہنچ جائے گا کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، ہے شہ 2 جہاں کا فقیر ہوں. میں کس بات کا میں اپنا حوصلہ نیچے کروں؟ اور پھر سبحان اللہ، قرآن کا تو وعدہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. آپ شکر ادا کرتے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں. اچھا اب میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے خود اعتماد، اس میں باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں گے. کہ آپ نے اگر اپنے سبحان اللہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے نا، تو جیسے میں نے کہا کہ آپ شکر گزاری کی طرف آ جائیں، تو آپ ایک کام کریں کہ الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ڈالیں. کیا کہیں گے؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کے پاس بہت سارے موقع ہیں. صبح آنکھ کھلی، یا اللہ تیرا شکر نیا دن مل گیا، نئی آنکھ دوبارہ کھل گئی، دنیا میں ہوں الحمدللہ. بستر سے اٹھنے کے لائق ہوئے الحمدللہ. پاؤں سلامت ہیں، جوتا پہننے کے لیے میرے پیر سلامت ہیں الحمدللہ. کھڑے ہونے کے قابل ہوں الحمدللہ. چلنے کے قابل ہوں الحمدللہ. کام کے لیے نکلے الحمدللہ. شام کو گھر پہنچے الحمدللہ. پانی پیا الحمدللہ. کھانا کھایا الحمدللہ. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ کمال کا وظیفہ ہے جس کے فضائل تو اپنی جگہ کہ ہر بار کہنے پہ جنت میں درخت نکلے گا. الحمدللہ کہنے والا مسکرا اٹھتا ہے. یہ وظیفہ بعد میں زبان سے نکلتا ہے، چہرے پہ اطمینان اور مسکراہٹ پہلے آتی ہے. آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے بندے کو الحمدللہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، پریشان بڑی افراتفری میں، وہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا. الحمدللہ وظیفہ ہی ایسا ہے جو پہلے آپ کے اندر سکینہ اور اطمینان اتارے گا، پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا. تو آپ اس وظیفے کی برکت سے
پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. ایک تو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے, تسبیح الگ ہو رہی ہے, اور آپ کا جب شکر گزاری بڑھ جائے گی تو آپ کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتے چلے جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ ڈھالیں, یعنی ڈھالیں اٹھا لو, ہتھیار اٹھا لو, جو دشمن سے بچنے کے لیے اس کے ہتھیار سے بچنے, ڈھالیں اٹھا لو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں, دشمن نے حملہ نہیں کیا, بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھا کرو, کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. تو بس یہ آپ وظیفہ بھی الحمدللہ کا کرنا شروع کر دیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ جو نا, یہ جو ہم مختلف لوگوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کس لیے ہوں, میرا ٹارگٹ کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر آپ دوسرے کو دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار ہی نہیں ہوں گے. ایک عالم دین کسی موٹر مکینک کو دیکھ کر تو احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. اب ایسا ہو کہ آپ مثال کے طور پہ کراچی آ رہے ہیں, اسلام آباد سے, لاہور سے, آپ کراچی بیٹھے کراچی کی گاڑی میں, اور آپ کے سامنے سے ایک گاڑی جو ہے نا وہ لاہور سے کوئٹہ جا رہی ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر کبھی حسرت کریں گے یار یہ کوئٹہ جا رہا ہے, میں کراچی جا رہا ہوں. بھائی میں نے جانا ہی کراچی ہے, میرا ٹارگٹ ہی کراچی ہے, تو مجھے کبھی بھی اس کو دیکھ کر نہ احساس کمتری ہوگی, نہ ڈی مورلائز ہوں گا کہ یہ کوئٹہ جا رہا ہے میں کراچی. بھائی مجھے میرا ٹارگٹ ہی کراچی ہے نا. تو جب آپ کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوگا کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے, میری منزل کیا ہے, تو پھر رائٹ لیفٹ والوں کو دیکھ کر کس بات کی احساس کمتری ہے. تو اپنی زندگی کا گول بنائیں, اپنی زندگی کے ٹارگٹس بنائیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے, جب اس میں دین کا کام دل و جان سے کرنا ہے, تو میں کیوں کسی جناب دنیا دار کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار, میں نے بننا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس محلے میں جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ پھر اپنے گولز شامل رکھ کے آگے رکھ کر انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال باتیں تو بہت ساری تھیں, لیکن چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کام اپنے اندر حوصلہ رکھیں گے نا تو بڑے کام کر پائیں گے. اور کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے مبلغین, بڑے بڑے دعوت اسلامی کے ذمہ دار, بڑی بڑی جو آج صلاحیتوں پر پہنچے ہوئے, تو ہم کہیں یار یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ کے, کبھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک لمبی داستان ہے, کئی سال, 25 30 یہ مفتیان کرام راتوں رات نہیں بنے. آپ ان کو پوچھو انہوں نے کتنا پڑھا ہے, راتیں جاگ کر پڑھا ہے, اپنی کتابوں سے جنون کی حد تک عشق کیا ہے. کہتے ہیں نا کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. وہ ایک شخص تھا, اس نے ایک عالی شان بنگلہ دیکھا. موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, یہ بڑی عجیب باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں گاڑی ویسے ہی الٹی چل رہی ہے, اس کو بھی ریس دے دو تو اور الٹی ریس چلی جائے گی. پہلے گاڑی تو سیدھی کرو پھر ریس دو. ہر بندے کو ریس پہ لگا رہے ہیں, او بھائی پہلے گاڑی تو سیدھی کر دو. تو ایک بندہ گیا, اس نے دیکھا بڑا عالی شان بنگلہ ہے, کہا یار میں نے بھی ایسے ہی بنگلہ بنانا ہے. دروازہ گھنٹی بجائی, ملازم باہر نکلا, کہا آپ کے صاحب سے ملنا ہے. صاحب باہر آئے, کہا سر میں نے آپ جیسا بنگلہ بنانا ہے, بتایا کیسے بنایا ہے. بولا ٹافیاں لو اور فٹ پاتھ پہ بیٹھنا شروع کر دو. کہا میں آپ سے بنگلہ کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے ٹافیاں بیچنے کے لیے فٹ پاتھ پہ بھیج رہے ہیں. کہا میرا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے, پہلے جاؤ نا اس سفر پر, محنت کرو. میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹافیاں بیچی ہیں, آہستہ آہستہ محنت کر 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 کے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تم کہتے ہو ڈائریکٹ بنگلہ کیسے بنے گا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو استقامت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, چھوٹے سے ہی بندہ اوپر جاتا ہے. آپ کہنے میں ڈائریکٹ اوپر پہنچوں گا, ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو احساس کمتری کی اس جو بیماری ہے اس سے نجات عطا فرمائے. اور پھر اب میں اگر غوث پاک کے مریدوں سے بات کر رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ہی سمجھا دیا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. غوث پاک کے مرید ہو کے گھبراتے ہو یار, بڑے آدمی کو دیکھ کر, شخصیت کو دیکھ کر, مالدار کو دیکھ کر کانپنے لگ جاتے. کیوں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کے غلام میں کس بات کا گھبرانا؟ دعوت اسلامی کے لیے اگر بات کرنے جا رہے ہیں, عطیات کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں, تو حوصلے کے ساتھ جائیں, ہمت کے ساتھ جائیں. وہ ٹھیک ہے وہ اگر پیسے والا ہے تو آپ عالم دین ہیں, آپ کے پاس جو ہے اس کے پاس نہیں ہے. آپ اچھا نارملی وہ لوگ ہم سے پہلے ہی وہ مرعوب ہوتے ہیں, اور ہم ان کے پاس جا کے ان کا بنگلہ, گاڑی, ان کا علاقہ دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں, مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. تو ہم انشاءاللہ سرکار کے فقیر ہیں, ان کے در ہیں. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے, جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو کبھی بھی عطاری ہو اور پھر ہوتے ہوئے گھبرائے وہی جس کا عطار نہیں ہوتا. حوصلہ کیوں کم ہو جاتا ہے, ہمت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ تو حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں, حوصلہ دینے والے بن جائیں, موٹیویشن دینے والے بنیں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. انشاءاللہ ابھی تو کام بہت کرنے ہیں.
سچ بتاؤں دعوت اسلامی کا کام شروع اب ہوا ہے، 40-45 سال لگتے ہیں چیزیں سیٹ کرنے میں، ہاں اب جہاز ٹیک آف کی تیاری میں ہے۔ دیکھیں نا کتنے شعبے بن گئے، کتنے اسلامی بھائی ہو گئے، ایک شعبے کے اساتذہ کا مشورہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ میلاد ہال بھر جاتا ہے۔ تو کتنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے شعبے اور کتنے اسلامی بھائی، تو انشاءاللہ اگلا دور عطار کا ہے اور مل جل کر انشاءاللہ بڑے بڑے کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ خوبصورت بیان آپ نے سماعت کیا۔ دوستو اس بیان کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور یاد رکھیے گا اپنے اوپر کوئی بھی کام کرنے سے قبل اپنے اوپر بھروسہ رکھیے۔ کام کرنے سے پہلے ہی دل میں یہ سوچ لینا یار ہم سے تو ہوگا ہی نہیں، مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں، یہ موڈ ہوگا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خود پر اعتماد کیجیے، اپنی کانفیڈنس کو ہائی لیول رکھیے، تبھی جا کر آپ ہر کام میں سکسیس ہو پائیں گے۔ اگر سکسیس نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ کو تجربہ ضرور ملے گا۔ دوستو اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کا حوصلہ شکنی بھی مت کیجیے گا۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے، کوئی آپ سے اپنی باتوں کو شیئر کرے تو فوراً آپ کہہ دیں کہ تجھ سے نہیں ہوگا، تو نکما ہے، تو ویسا ہے ویسا ہے۔ حوصلہ افزائی کیجیے، حوصلہ شکنی بھی مت کیجیے کسی کی۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔